السلام علیکم، روشینہ ہیئر۔ میں نے ٹریول سے واپس آ کے تو ایک آڈیو ریکارڈ کر دی تھی امیجیٹلی۔ میں چاہتی تھی کہ میری جو تھاٹس ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں، امیجیٹ لرننگ جو میری تھی۔ اس کے بعد پھر ایک دن کا میں نے گیپ لیا، کیونکہ اتنے زیادہ حالات خراب ہیں دنیا کے اور فلسطین کے کہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی، بالکل معاف ہو جاتا ہے دماغ کے انسان، کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے، کیسے ہاؤ ڈو وی مینیج لائف سینگ آل دیٹ۔ بڑی سخت تکلیف کا ٹائم ہے جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، دیر از نتھنگ مچ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ۔ مجھے یاد بھی آیا کہ جو ہمارے چائے کون والے آزاد صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطینیوں کو یہاں لے آئیں، تھوڑے سے ہی تو ہیں تو بچ جاتے سارے، ہم اپنے گھروں میں رکھ لیتے ایک ایک دو دو کو، لیکن پھر جہاد کیسے ہوتا، پھر وہ کیسے ہوتا جو اب ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں کس قدر لوگ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اور زائنزم کس طرح اور پھیلا کے پھیلے جا رہا ہے۔ اب they have made a strategy to attack Iran next after finishing فلسطین۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ یہ اینڈ آف ٹائمز ہے اور زائنزم نے پھیلنا ہے۔ اب آگے ہم کھڑے ہیں، ہمارے اندر کتنی ہمت ہے، کتنی جان ہے، کتنی ریزسٹنس ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اگر ہم حضرت ابراہیم کی کہانی پڑھیں قرآن میں، جس میں حضرت ابراہیم کو خواب آئی تھی حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کی، تو قرآن ایک عجیب طریقے سے آپ کو بات سمجھاتا ہے، بہت جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر کے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بہت سارے مسائل تھے میرے، بہت سارے، میں نے سارے لکھ لیے کویسچنس کی طرح نا، اور وہ ڈائری بھی ہے میرے پاس۔ تو میں نے کوئی 9 تھے یا 10 سوال تھے، اس کا کیا کروں، یہ کیا کروں، اس کا کیا کروں، یہ کیا کروں، ساری چیزیں میں نے لکھ لی، اینڈ آئی تھاٹ کہ مجھے ساری رات جاگ کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے، اور پھر بعض دفعہ سمجھ بھی نہیں آتی بات، پھر میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بہت ہی تھوڑے دماغ کے ساتھ اور بہت ہی کم عقل ہونے کی وجہ سے آپ مجھے پلیز ایلیبوریٹ ایکسپلین۔ تو کافی ٹائم ہر سوال کے جواب کے لیے بھی لگ جاتا ہے۔ تو آئی واز آل سیٹ ٹو کیپ اویک آل نائٹ۔ تو جب میں نے قرآن شریف کھولا تو ایک لائن کے اندر سارے سوالوں کے جواب تھے، ایک لائن کے اندر۔ اٹ واز سو امیزنگ کہ میں حیران رہ گئی، کیا انداز بیان ہے، کیا یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر جب میں نے اس کیفے کا نام رکھنا تھا تو مائی مارکیٹنگ ٹیم واز سجیسٹنگ مینی نیمس، اور کچھ 2 باتیں تھیں جو مجھے پوچھنی تھیں۔ نیم بھی پوچھنا تھا، ہاں، اور میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ ہاؤ مچ منی آئی شوڈ اسپینڈ آن کیفے۔ they were both apart, world apart questions، کہ کیا میں اس جگہ پر اتنا پیسہ خرچ کروں یا نہیں کروں، اور دوسرا تھا کہ نام بتا دیں۔ اور اس میں جو 2 سوال تھے، اور میں نے اس وقت بھی سب کو یہی کہتی بھی رہی تھی کہ میں نے 2 سوال لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کا جواب مانگنا ہے۔ تو اور یہ بھی بات سنا رہی تھی سب کو کہ اس طرح سے میرے ساتھ ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے سوال 9 یا 10، ان کا بھی ایک لائن میں جواب آیا تھا، اب پتہ نہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ اس کا جواب بھی ایک ہی لائن میں آیا تھا، دونوں باتوں کا جواب ایک ہی لائن میں آیا تھا۔ تو قرآن بہت ہی بڑا معجزہ ہے، اور اس قدر وسعت ہے اس کے اندر کہ میں حیران ہو جاتی ہوں۔ آج بھی میں، چونکہ مجھے تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ریکارڈ ضرور کرنا چاہتی ہوں اپنی تھاٹس کو، تو لیکن اس قدر دماغ دکھ رہا تھا، مطلب تکلیف
میں ہوتے ہیں، آپ صبح اٹھ کے جب نیوز دیکھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، اور آپ کو جب چیزیں ڈسکلوز کی جا رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر بیٹھ کے قرآن شریف لے کے میں نے کر لگی، مجھے کچھ میری سوچ کو کسی طرف لگا، ایسے پریشان ہو کے تو زندگی گزر جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں بنتا، پریشان ہونے سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے اس کا یو ویسٹ یور ٹائم۔ حضرت ابراہیم کی کہانی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سارے سبق ہیں، ان میں سے آج جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ دیکھیں، میں سوچ رہی ہوں کہ جب حضرت ابراہیم کو یہ خواب آئی، اور اس وقت جو ایک دنیا تو وہ ہے نا جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور ایک دنیا اور بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس دنیا میں کتنی ہلچل مچی تھی، اس دنیا میں کس قدر دکھ کی لہر دوڑی تھی، اور اس وقت کیسا ایک عجیب، ایک آپ یہ سوچیں نا، اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں بہت ہی مہربان، محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا، اور جب وہ کسی انسان کے اوپر ایسی کی آزمائش ڈالے کہ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی ہے، تو آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا، آپ کو اپنا فیتھ مضبوط رکھنا اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس؟ جیسے اب ہم فلسطین کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے اللہ میاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہاؤ کوڈ ہی ڈو دیٹ؟ تو اللہ تعالیٰ صرف دیکھ رہے ہیں، اصل میں ہم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کچھ نہیں دیکھ سک رہے ہیں۔ جس طرح سے جب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ اٹ واز جسٹ اے ٹرائل، تو جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ بھی ایک ٹرائل ہے، اور اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ کیسے وہ بچے جو شہید کیے جا رہے ہیں، پروں پہ بٹھا کے فرشتے لے جاتے ہوں گے ان کی روحوں کو، اور جنت میں ہمیشہ کے لیے، وہ پیدا ہی اس چیز کے لیے کیے گئے ہوں گے، دنیا کو جگانے کے لیے۔ اور اس قدر دنیا بھر میں سوائے پاکستان کے، میرا خیال ہے وہ مسلم کنٹریز کے ایسے ہی سوئے مرے پڑے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں اتنے زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ میں لوگ بوائے کاٹ کر رہے ہیں، بالکل جو کافی ہے اسٹار بکس، وہ بینکرپٹ ہونے والی، کیونکہ کافی ویسٹ میں بہت زیادہ پی جاتی ہے، ہمارے ہاں اتنی نہیں پی جاتی، یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں تو میک ڈونلڈس بھی نہیں بند ہوا، کے ایف سی بھی نہیں بند ہوا، اور ہارڈیز بھی نہیں بند ہوا، اور لوگ بڑے آرام سے کہتے بچے نے ضد کی کیا کریں۔ دیٹس ہاؤ نائیو پیپل آر۔ تو صبح میں نے کسی کو سنا، دیٹ واز سم تھنگ آئی وڈ وانٹ ٹو کوٹ، کوئی تھے صاحب جو جج ہیں شاید اسلام آباد میں، وہ اپنے گھر سے جا رہے تھے کورٹ کی طرف، تو رستے میں کسی ریڈ لائٹ پہ کسی بچی نے ان سے کوئی سوال کیا، جو لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں مانگنے والی، تو وہ آخر میں اپنے میسج کے آخر میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں تباہ کرتے، ختم کرتے، ہماری جگہ کو نئی قوم لے آ، مطلب ہم نے حد کر دی ہے۔ بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کر، لیکن میں فلسطین کی بات کر رہی تھی کہ اصل میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اصل میں کہانی کچھ اور ہوتی ہے، لوگوں کا فیتھ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو، اس لیے جب یہ فلسطینی اکثر ٹک ٹاک پہ نا اپیل کرتے ہیں اور پاس بہت رو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی بھی ٹرائل میں ڈالے نا، اسے اس ٹرائل میں سے گریسفلی نکل جانا چاہیے، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، کنٹرول اپنے اوپر، اللہ کی ذات پہ، اس کے انتظام پہ، اس کے نظام پہ ہمارا فیتھ ہونا چاہیے، اور ہمیں ٹوٹ نہیں جانا چاہیے۔ انسان ہے، کمزور ہے، یہ تو بالکل مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا نا، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، میں شاید اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو،
لیکن حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھنے سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یو ہیو ٹو کمپوز، یو ہیو ٹو جسٹ لیٹ یور سیلف گو تھرو دیٹ ٹرائل ویری گریسفلی، جسٹ لائک حضرت ابراہیم ڈیڈ۔ اور یہ ٹرائل ہی ہوتا ہے، یہ ٹرائل ہی ہوتا ہے، یہ آپ کو بہت بڑے بڑے ریزلٹس دے کے جاتا ہے۔ شاید فلسطینی قوم کا نام ان کے ختم ہونے کے بعد بھی اس طرح سے یاد رکھا جا سکے کہ یہ وہ قوم تھی جس نے دنیا کو جگا دیا۔ Who knows؟ کہ جیسے حضرت ابراہیم کے واقعے نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے سٹیمپ کر دیا۔ تا وقت قیامت حضرت ابراہیم کو سارے مذہب مانتے ہیں۔ He is the father of all the nations۔ قربانی بھی تو دیکھیں کتنی بڑی مانگی تھی۔ میرا خیال ہے کسی ماں باپ سے، محبت کرنے والے ماں باپ سے اس کے بچے کی قربانی مانگنا بہت بڑی قربانی ہے، جو کہ آج کل فلسطینی دے رہے ہیں، اور دنیا جاگ بھی رہی ہے، اور دنیا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ بہت زیادہ نقصان کے بغیر بدل جائے یہ دنیا۔ We cannot say that، we don't know that۔ لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی، تو دنیا ڈیفینیٹلی بدلنے والی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے۔